السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم ناظرین کرام، المرأۃ الصالحہ میرج کنسلٹنٹ رشتوں کے پروگرام میں آپ سے گزارش ہے کہ آج کا ہمارا پروگرام یورپ کے اندر رہنے والے جو خواتین و حضرات ہیں اور وہ شادی کرنا چاہتے ہیں وہ میرے ساتھ رابطہ کریں۔ ایسے ہمارے بھائی جو کہ کنوارے ہیں، لیٹ میرج ہیں یا طلاق یافتہ ہیں، یا ان کی بیگم فوت ہو گئی ہے اور وہ اور شادی کرنا چاہتے ہیں یورپ کے اندر، کینیڈا ہو گیا، اس کے علاوہ جتنے یورپ کے ممالک ہیں وہ ہمارے ساتھ ضرور رابطہ کریں۔ آپ یورپ کے اندر رشتہ چاہتے ہیں یا پاکستان سے شادی کر کے آپ اپنے پاس لانا چاہتے ہیں، ہماری خدمات موجود ہیں۔ اور اسی طرح ناظرین کرام، جو یورپ کے اندر رہنے والی، کینیڈا کے اندر رہنے والی خواتین جو کہ کنواری ہیں، لیٹ میرج ہیں، بیوہ ہیں، طلاق یافتہ ہیں، بچوں والی، بغیر بچوں والی، اپنے شریک حیات کے لیے بہت پریشان ہیں، ان کو شوہر کا رشتہ نہیں مل رہا، آپ ہمارے ساتھ رابطہ کریں۔ آپ اپنی شادی یورپ میں کرنا چاہتی ہیں یا پاکستان سے مخلص انسان سے شادی کر کے اور اس کو اپنے پاس یعنی یورپ میں یا کینیڈا میں سیٹ کرنا چاہتی ہیں، تو ہمارے ساتھ بے شمار پاکستانی مرد ہیں جو کہ پاکستان سے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم شادی کریں اور ہماری وائف ہمیں اپنے ساتھ اپنے کاروبار میں یا اپنے ملک میں سیٹل کریں، ہم وہاں ملازمت بھی کریں گے، کاروبار بھی کریں گے۔ اس طرح آپ کو شریک حیات مل جائے گا اور ہمارے پاکستانی جو خوابوں میں سوچتے رہتے ہیں کہ ہم نے بھی یورپ جانا ہے لیکن اتنے پیسے نہیں ہیں، نکاح کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کی اس خواہش کو پورا کریں گے۔ اور ایک بندہ جب دوسرے ملک میں جا کر مالدار بن جاتا ہے تو پیچھے ان کا پورا خاندان جو ہے وہ ان کو فائدہ ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے ایک مالی سپورٹ اور ایک ایسا یہ مسئلہ ہے کہ جس سے ایک دوسرے خاندان کو ان کی جو غربت ہو وہ دور ہو سکتی ہے اور ان کی یعنی مالی پریشانیاں ختم ہو سکتی ہیں۔ تو الحمدللہ میں نے یہ پروگرام بنایا ہوا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ جو سن 2023 ہے نا، اس میں پاکستان سے 100 مرد اور 100 خواتین کے رشتے پورے یورپ میں ہو جائیں اور اسی طرح عرب ممالک میں ہو جائیں، اور اسی طرح جو کینیڈا اور خصوصاً یہ انگلینڈ، اس کے علاوہ آسٹریلیا، اٹلی کے تقریباً 100 افراد اور 100 عورتیں، ان کے رشتے پاکستان میں ہو جائیں۔ تو اس طرح میرا یہ ذہن ہے کہ اس سال کے اندر اندر جو ہے نا، میں تقریباً 100 مرد اور 100 عورتوں کے رشتے سعودی عرب اور عرب ممالک دبئی میں کروا دوں، اور اسی طرح سعودی عرب سے 100 افراد جو ہے ان کے میں رشتے پاکستان میں کروا دوں۔ یہ میں کوشش کر رہا ہوں۔ اور اسی طرح یعنی پاکستان سے 100 مرد اور 100 یعنی عورتیں، ان کے رشتے میں یورپ کے اندر، کینیڈا کے اندر، امریکہ کے اندر کروا دوں۔ میری یہ کوشش ہے پاکستانی جتنے افراد ہیں اور وہ دوسروں ملکوں میں جانے جاتے ہیں، ان کے اندر ایک اللہ نے طاقت اور ایک ان کے اندر قوت مدافعت ہے، وہ کاروبار کرنے میں اپنے آپ کو آگے رکھنا چاہتے ہیں لیکن ان کے مالی حالات کمزور ہے، تعلیم ان کے پاس ہے، شخصیت ان کے پاس ہے، خوبصورت ہیں، ماشاءاللہ صحت مند ہیں، وہ محنت کرنا چاہتے ہیں، اور اس کا واحد حل ہے کہ اگر ان کا رشتہ دوسرے ملک میں ہو جائے، آرام سے ان کا ویزا بنے گا اور وہ دوسرے ملک میں چلے جائیں گے۔ اور میری کوشش ہے اس ذریعے سے، نکاح کے ذریعے سے یعنی خواتین و حضرات کو امیر بنانا اور ان کی لائف میں سکون لانے کے لیے میں کوشش کر رہا ہوں۔ تو میری گزارش ہے آل پاکستان اور تمام عرب ممالک، خصوصاً سعودی عرب، دبئی، اور اسی طرح یورپ کے جتنے ملک ہیں، خصوصاً کینیڈا، امریکہ اور جو ہے یعنی انگلینڈ اور اٹلی، آسٹریلیا، یہ جتنے ممالک ہیں، یورپ کے ممالک ہیں یا جو بھی یعنی ترقی یافتہ ملک ہیں، ان سے رہنے والے خواتین و حضرات اپنے لیے رشتہ چاہتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ رابطہ کریں۔ اور ایسی بیوہ خاتون جن کے بچے ہیں یا نہیں بچے، وہ یورپ میں، امریکہ میں، کینیڈا میں کہیں بھی ہیں اور وہ مخلص اپنے لیے ساتھی چاہتی ہیں، وہ میرے ساتھ رابطہ کریں۔ انشاءاللہ میں پاکستان سے ان کو مخلص ترین انسان کا رشتہ دوں گا۔ تو آخر میں میری گزارش ہے، اگر میرا پروگرام اچھا لگے تو آپ اپنے موبائل میں جتنے واٹس اپ نمبر ہو وہاں پر شیئر کر دیا کریں، فیس بک میں چلا دیا کریں۔ اگر آپ کے شیئر کرنے سے کسی ایک بیٹی جو کہ پریشان ہے، سالوں سے اس کا رشتہ نہیں ہو سکا،
اگر اس پلیٹ فارم پر اس کی شادی ہو جائے گی تو یہ آپ کے لیے بہت بڑا اجر کا کام ہے کہ والدین خوش ہو جائیں گے کہ ہماری بیٹی، اس کے رشتے کے لیے ہم پریشان تھے۔ اسی طرح ہمارا کوئی بھائی جس کی بیگم فوت ہو گئی ہے یا طلاق یافتہ ہے اور اس کا رشتہ نہیں ہو جائے، پریشان ہے بیچارہ، اس کا کچن نہیں چل رہا، اس کے گھر کا نظام نہیں چل رہا، یا بیگم اس کی فوت ہو گئی، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ اب کاروبار پر جائے یا بچوں کو سنبھالے، اس کی ضرورت ہے۔ آپ کے ذریعے اگر کوئی ایسا بھائی جس کے 3-4 بچے ہیں، ان کو اگر ماں مل جائے گی، میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے، اس میں آپ سب حصہ لیں۔ اور ایسے آپ کے قریب و اجوار جو ایسے افراد ہوں جو شادی کرنا چاہتے ہیں، پریشان ہیں، ان تک ہمارا نمبر پہنچائیں۔ آج ہی مجھے ایک مرد ہے، اس نے کہا کہ ایک میرج بیرو والی عورت ہے، اس نے مجھے آپ کا نمبر دیا، آپ ان سے رابطہ کریں۔ حالانکہ ان کا اپنا میرج بیرو ہے، لیکن وہ اعتماد سے میرا نمبر دیتے ہیں۔ الحمدللہ پوری دنیا سے میرے ساتھ خواتین و حضرات رابطے میں ہیں، اور اللہ کا شکر ہے اتنا وہ اعتماد کرتے ہیں۔ اور پھر میں جب وہ ہمیں سروس چارج دیتے ہیں نا، یقین کریں میں لیل و نہار دعا کرتا ہوں، یا اللہ انہوں نے ہماری ذمہ داری لگائی ہے، اگر ان کے لیے ہمیں رشتہ دے، اگر بیٹی ہے تو اس کے مقابل کا ہمیں اچھا لڑکا مل جائے۔ آخر میں میری گزارش ہے کہ جو ٹائم پاس کرنے والے خواتین و حضرات ہیں وہ میرے ساتھ بالکل شامل نہ ہو۔ ایسی خواتین جو صرف یہ کہتی ہیں کہ بیرون ممالک ہم نے شادی کرنی، ہم نے کیا، ہمارے ساتھ آن لائن سسٹم ہے، فون پر بات کرتی ہیں، ہمیں کیا پتہ یہ شادی شدہ ہے، کنواری ہے، طلاق یافتہ ہے۔ بس اوقات ایسی لڑکیاں شادی شدہ ہیں لیکن ان کا یہ کاروبار ہے، قاری صاحب میں یتیم ہوں، میں غریب ہوں، میرے ابو بیمار ہیں، یورپ میں میرا کہیں، مجھے اگر ترس آ جاتا ہے بس اوقات، یار چلو یار غریب ہے، چلو اس کا ان کا کوئی یہی ہم ان کی ہیلپ کریں، نکاح کے ذریعے اس کا گھر بن جائے۔ دوسرے ملک سے کوئی مرد ہوتا ہے تو اس سے بات کرتی ہیں بہانے سے، میرا تو موبائل جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، بس یہ آدھا گھنٹہ چلتا ہے تو پھر بند ہو جاتا ہے، یہ ہینگ ہو جاتا ہے۔ بعض لڑکیاں کہتی ہیں یہ موبائل میری بہن کا ہے، بس اس سے میں لے کر صرف 1 گھنٹے کے لیے سم ڈال کر کے آپ سے بات کر لیتی ہوں، باقی 24 گھنٹے بعد، مطلب زبان سے بھی نہیں کہنا، اور مقصد یہ ہے کہ ہمیں آپ موبائل دے دیں۔ وہ بیرون ملک میں بیٹھا ہوا بندہ سوچتا ہے یار اس سے میں نے شادی کرنی ہے، اس کو موبائل لے دوں تاکہ روزانہ میں اس سے بات کروں، اس کی سوچ کا مجھے پتہ چلے، میری سوچ کا اس کو۔ پہلے موبائل لے لیا، پھر بعد میں 2-4 دن میں میرا چھوٹا بھائی بیمار ہو گیا اچانک، وہ اس کو چوٹ لگی، ہسپتال چلا گیا، تو بس ابو بیمار ہیں، امی رو رہی ہیں رات سے، کار میں علاج کے لیے پیسے نہیں۔ اچھا بھائی آپ بتائیں کتنے پیسے؟ بس زیادہ نہیں، 30-40 ہزار روپے سینڈ کر دیں گے تو اس کا علاج ہو جائے گا۔ وہ بندہ سوچتا ہے کہ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، کل یہی میرے سالے یا میرے بھائی بنیں گے، چلو یار میں اس کا علاج کروا دوں۔ اچھا وہ پیسے لے لیے، 10-15 دن کے بعد اچھا جی وہ ہمارے گھر میں ایک بیوہ عورت ہے تو اس کے بچے رو رہے ہیں، ان کے سردی اتنی سخت ہے، ان کے جناب وہ جسم پر کپڑے نہیں ہیں، وہ ان کے شوز نہیں ہیں، تو اللہ نے آپ کو دیا ہوا ہے تو آپ ترس کریں، ان کو کچھ 40-50 ہزار بھیج دیں۔ وہ بندہ سوچتا ہے یار چلو ثواب کا کام یہ ہے، وہ بھیج دیتا ہے۔ جب 1 لاکھ روپے یا 2 لاکھ اس سے لے لیتے ہیں، 1-2 موبائل لے لیتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں بس میں کیا کروں، میں تو چاہتی ہوں میں کسی طریقے سے آپ کے پاس آ جاؤں لیکن میرا ابو نہیں مانتا میری، حالانکہ وہ ہوتی شادی شدہ ہے۔ غور کرنا، وہ اس کا صرف یہ ایک جال ہوتا ہے، دوسرے بندے سے ویڈیو کال کرنی، اپنا آپ دکھانا، بناؤ سنگار کر کے، اگلا بندہ سمجھتا ہے اتنی پیاری خوبصورت ہے چلو میں شادی کر لوں گا۔ لیکن اس طرح سے لڑکیاں دھوکہ دیتی ہیں، آپ کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے، اپنے نامہ اعمال میں سب کچھ درج کروا رہی ہیں، میری بہنیں ایسا کبھی نہ کریں۔ اسی طرح کئی مرد حضرات ہیں وہ مالدار ہیں، دوسرے ملکوں میں ہیں، شادی شدہ ہیں، بچوں والے ہیں، لیکن ان کو یہ ہوتا ہے، ہمیں کہیں گے قاری صاحب یہ لو سروس چارج، ہمارا کسی بیٹی سے بات، ہم کہتے ہیں چلو ضرورت مند ہے، وہ جناب اس سے بات کرتے ہیں، اچھا کوئی بات نہیں، میں آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتا، میں صرف آپ سے دوستی کروں گا، آپ کی ہر ضرورت پوری کروں گا، آپ کو خرچہ چاہیے، موبائل چاہیے، ہر کچھ میں دوں گا، بس میں صرف آپ سے بس بات کیا کروں گا، مجھے صرف محبت چاہیے۔ یہ غیر شرعی طریقے، یہ حرام ہے۔ ایسے مرد حضرات جو اس طرح کی لین مارنا چاہتے ہیں وہ میرے ساتھ بالکل شامل نہ ہو، صحیح ہے نا؟ مجھے آپ کے کوئی سروس چارج کی ضرورت نہیں۔ ہاں ایسے خواتین و حضرات جو واقعتاً شادی کرنا چاہتے ہیں اور مقصد ہو کہ میرا گھر بن جائے، میری نظریں جھک جائیں، میں نیک اور پاکیزہ بن جاؤں، میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤں، ایسے خواتین و حضرات میرے ساتھ رابطہ کریں۔ آخر میں میری گزارش ہے، کیونکہ ایک روزانہ میں صبح اٹھتا ہوں، کافی میسج آئے ہوتے ہیں، سونے سے پہلے بھی کافی جواب دینے ہوتے ہیں کہ آپ کا طریقہ کار کیا ہے۔ ہمارا طریقہ کار ہے، سب سے پہلے آپ نے 3 کام کرنے ہیں۔
ایک ہمارا فارم ہے وہ پر کریں. آپ ہمیں میسج کریں, میرے واٹس اپ نمبر میسج کریں, کال نہ کریں, واٹس اپ نمبر پر میسج کریں اور کہیں مثلا آپ لڑکا ہیں لڑکی ہیں, سب سے پہلے آپ اپنا نام بتائیں, اپنے ملک کا نام بتائیں, جہاں آپ کاروبار کر رہے ہیں پاکستان میں جو شہر ہے اس کا نام بتائیں, تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ مذکر ہے, مؤنث ہے, لڑکا ہے یا لڑکی ہے. پھر ہم لڑکے کے لیے الگ فارم ہے, لڑکی کے لیے ہم فارم سینڈ کریں گے, کاپی پیسٹ کر کے فارم سارا پر کریں, اس میں ڈیمانڈ لکھیں. ایک ملک 2 ملک بھی لکھ سکتے ہیں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں. آپ پاکستان میں, یورپ میں, سعودی عرب میں 2-3 ملک, کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ یہ فارم پر کر کے ہمیں سینڈ کر دیں اور 2 تصویریں آپ نے سینڈ کر دیا. اور اس کے بعد ہمارے ادارے کے کچھ سروس چارجز ہیں وہ آپ نے ادا کرنے. کئی بہنیں, کئی بیٹیاں, کئی بھائی رابطہ کرتے ہیں, بڑی ہی منتیں شروع کر دیتے ہیں, رونا شروع کر دیتے ہیں, جی ہم سروس چارجز نہیں دے سکتے, آپ ہمارا کاروبار, ہمارا یہ کام شروع کریں, رشتہ ہوتا جائے گا جناب, جتنے پیسے کہیں گے آپ کو دیں. بھائی یہ ادارہ ہم چلا رہے ہیں نا, یہ جو آپ سروس چارجز دیتے ہیں اس سے ہمارے کوئی گھر کے اخراجات نہیں چلتے, یہ ادارے کے خرچے ہیں. آپ کی سروس چارج کو لے کر ہم ادارے کے جو اخراجات ہیں اس پر, تو اس لیے سروس چارج ضروری ہے. جو ہمارے ساتھ رابطہ کریں وہ سب سے پہلے یہ ذہن بنائیں, یہ 3 کام فارم پر کرنا ہے اور 2 تصویریں اور سروس چارج جمع کرانے. اس کے بعد ہمارا ادارہ آپ کے لیے پروگرام بنائے گا. اور یاد رکھیں, میں کسی بیٹے کی اور بیٹی کی تصویر اپنے چینل پر نہیں دیتا, کیونکہ عزت بہت بڑی ہوتی ہے. کل ایک بھائی دبئی سے بات کر رہے تھے, قاری صاحب میری تصویر نہ دینا, اگر میرے بھائی دیکھ لیں گے تو وہ مجھے کیا کہیں گے. میں نے کہا کیوں دیں گے ہم, آپ کے بھائی کے علاوہ کوئی آپ کی تصویر دیکھے, آپ جانے وہ سوچے یار یہ اتنا خاندانی اور شریف آدمی ہے اور نیٹ سے رشتہ لے رہا ہے. سب سے پہلے آپ میری بہن ہیں, آپ میرے بھائی ہیں, آپ کے والدین کی سرپرست خاندان کی عزت کو محفوظ رکھنا یہ سب سے پہلے. اسی طرح کل ایک بندہ کینیڈا سے رابطہ کر رہا تھا, قاری صاحب میری تصویر اور میرا نام نہیں. میں نے کہا کیوں دیں گے, اللہ نے مجھے کروڑوں کے مالدار بنایا ہے, میں کوئی ایسی عورت جو کہ یتیم ہو, ایسی بیوہ ہو, طلاق شدہ ہو, اس کے چھوٹے چھوٹے 2-4 بچے بھی ہوں, میں ان سے شادی کرنا چاہتا ہوں. اللہ نے مجھے کروڑوں دیا ہے, میں ان بچوں کے سر پر ہاتھ رکھوں, یتیم کی میں پرورش کروں. یہ کینیڈا سے کل میرے ساتھ بندہ بات کر رہا تھا. تو میرے بھائیوں یہ 3 کام کریں گے, اس کے بعد ہم پروگرام آپ کے اپنے چینل پر لگائیں گے. نہ تصویر, نہ نام, ایڈریس نہیں بتائیں گے, مطلق ہم بتاتے ہیں اس قسم کا مرد ہے, اس کے لیے رشتہ چاہیے. اور پھر ایک رشتہ آئے گا وہ دکھائیں گے, اس کے نصیب کا جو آتا جائے گا دکھاتے جائیں گے. انشاءاللہ ہماری یہ نہیں ہوتی ایک رشتہ یا 2 دیے پھر دوبارہ پیسے نہیں. سروس چارج ایک دفعہ ہوتی ہے, اس کے کچھ مہینے ہم 1 دن 2 دن 10 دن نہیں, کچھ مہینے ہم, ٹھیک ہے نا. 2023 میں ہمارا یہ نظام ہے کہ ہم ایک سروس چارج پر 6 مہینے تک, اور وہ جو رشتہ آپ نے درج کروانا اسی کے لیے ہوں گے, دوسرے کے لیے نہیں. نہ وہ تبدیل ہو سکتے ہیں نہ واپس ہو سکتے, اس کے لیے 6 مہینے تک ہم خدمت کریں گے. پہلے مہینے رشتہ ہو جائے, دوسرے مہینے ہو جائے, تیسرے مہینے, جتنی آپ کی شرائط کم ہوں گی اتنا جلدی ہوگا. تو آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ جو شادی کرنا چاہتے ہیں, یعنی پوری دنیا میں, پاکستان میں اور سعودی عرب میں, تمام عرب ملک میں, تمام یورپ ملک میں ہمارے ساتھ رابطہ کریں. آخر میں میری دعا ہے اللہ ہمارے بیٹوں اور بیٹیوں کے نصیب اچھے کریں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.